الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا ذوق شوق نالس اور الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. پڑھو بھائی پڑھو تو قرآن شریف چوک لیا جڑا مرضی لیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں سے اٹھیں بھی یا رسول اللہ تمہارے لیے. عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ، دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ، ہر طرف تیری ہی داستان ہے. ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی، ہر آنے والی گھڑی کسی انسان سے ٹالی نہ جائے گی. انسان ایک دن تیرے بدن سے تیری روح نکالی جائے گی. ایک دن تیری میت قبر میں اتاری جائے گی، اور ایک دن تجھ پر خاک ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی
جل شانو دی حمد و ثنا دو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور عالم فخر عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس طیب طاہر اعلی برگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو سامعین و حاضرین ہم مکتب ساتھیو صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگہنو ہر غلطی ہر خطا تو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ سفر المظفر شریف دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر کثیر تعداد دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین دے عرس مبارک نے صحابہ اور اہل بیت دے بھی ہے نے اج میرے خیال ہے 13 سفر المظفر ہے تو 12 سفر المظفر نو سیدی و سندی امام علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی عابد بھی یوم شہادت شریف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام بزرگان دین دی روحانیت طیبہ دے نال ساڈے سب دے دلاں نو مستفیض فرمائے۔ میں جس موضوع تے جناب دے نال کچھ وقت ہم کلام ہونا ہے وہ ہے بسم اللہ دے فضائل اور او دے مسائل۔ بسم اللہ دے فضائل اور مسائل یعنی ایک حصہ مسائل تے ہونا ہے ایک حصہ فضائل تے ہونا ہے۔ او دے اندر کچھ پھر باب الجنائز دے حوالے دے نال بھی جناب دے گوشو گزار کر دینے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام دے اندر بسم اللہ دی شان بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآن کریم دی آیات بینات ہے۔ سورۃ ہود ہے یعنی آیات بینات دا قصہ ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فرمایا اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا رکنا اللہ کے نام سے ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جڑی کشتی بنائی سے نا او دی گل فرمایا اس کشتی دے اندر سوار ہو جاؤ، ایدا چلنا بھی تے ایدا رکنا بھی اللہ دے نام سے، یعنی اللہ دے نام تو شروع بھی اللہ دے نام تو کرنے ہیں تو جدو رکے گی او دو بھی اللہ دے نام تو رکے گی۔ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی ذی شان ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی اللہ کم یعنی ہر جائز کم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کیتا جائے اللہ تعالی جل شانہ دے اندر برکت فرما دیندا ہے، وہ دے اندر برکت فرما دیندا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تعالی نے انہوں نقل فرمایا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اے راوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھن دا حکم فرمایا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو خوبصورت کر کے لکھیں، بسم اللہ نو خوبصورت کر کے لکھیں۔
کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو خوبصورت کر کے لکھیا سی، او دے لکھن دی وجہ تو رب ذوالجلال نے او دی بخشش کر دیتی، تو فرمایا تو ہی خوبصورت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ، اللہ تیری بھی بخشش فرما دے گا۔ ایک نے کیا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہے، اور اگے بسم اللہ دی برکت کی ہے، جامع الاحکام القرآن دے اندر نقل فرمایا ہے، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ دے کامل ولی ہوئے نے، داتا گنج بخش کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دے مرشد گرامی دے اندر آپ دا نام لے، اور آپ دا دور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل او شریعت دا چوتھا امام، مقام صدیقیت پر بیٹھنے والا او امام، جس امام نو 10 لاکھ میرے مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان شریف یاد سی، وہ امام احمد بن حنبل مقام صدیقیت پر بیٹھنے والا وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دندر حضرت بشر حافی ہوئے نے، اے آپ تا آپ انہاں دی جڑی ہمشیرہ محترمہ سی، بڑی متقی پرہیزگار سی۔ ایک دفعہ آپ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کچہری لگی، تلامذہ تشریف فرما، آپ پڑھا رہے نے تو پردے دار برقع پوش ایک بی بی آپ دی بارگچ پردے چ آگے ایک مسئلہ پوچھ دیئے، فرمایا امام احمد بن حنبل نو اطلاع دیو، ایک بی بی آئی ہے تو آڈے کو لے کے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، تو اجازت ہے۔ میرے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، بھی آپ نے پردہ لٹکایا سی، بی بی آگئی ہون دیتا پیر تے ملا بے آئی آؤ بیٹھے نا مریدنیاں کو مٹھیاں براندنے، اور پیرا بے ایمانہ ڈوب نہیں مریا، انہا حرام کھاندہ مورا کھا لیندہ بہتر سی، تو غیر محرم بڑیاں کو مٹھیاں برا رہے ہیں، جہو جے شوہر بھی بھیجن والے بڑیاں اپنیاں وہ بھی بے شرم دے کے پیر بھی بے شرم بیٹھا ہے۔ وقت سی کدے سنیاں دے پیر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، وقت سی کدے سنیاں دا پیر شیر ربانی سی، کدے وقت ہوندہ سی ساڑھے سنیاں دا پیر داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کلندر لاہوری ہوندہ سی، کدے وقت ہوندہ سی ساڑھے سنیاں دا پیر امام احمد رضا فادر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی رندر آپ دا ڈنکا بولدہ سی، وقت سی کدے ساڑھے سنیاں دا پیر راول پنڈی دی دھرتی تھی، گولڈے دا شہزادہ گولڈے دا چراغ تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ساڑھے سنیاں دا پیر سی۔ مسلمان کدے وقت ایسی ساڑھے سنیاں دا جڑا پیر سی چشتیاں دی دھرتی تے خواجہ خواجگان خواجہ قبل عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ساڑھے کدے سنیاں دا پیر بولدا سی۔ اور آج ساڑھے سنیاں دا جڑا پیر ہے، کوئی تونے شاہ، کوئی مونے شاہ، کوئی گونے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، اے پیر ہے اسا انہاں پیران نہیں مندے، ساڑھا پیر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا ساڑھا پیر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسا انہوں سلام عقیدت پیش کرنے ہیں۔ آج دا جڑا کوئی تونے شاہ، مونے شاہ، گھوڑے شاہ، کھوتے شاہ ساڑھا کوئی پیر نہیں، آکے سنیت اندر گند پا دیتا ہے۔ افسوس ہے بڑیاں کو مٹھیاں برا رہے ہیں، شرم نہیں آئی دونوں۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمشیرہ محترمہ ویخ غیرت مند بھائی سی، بھین دی غیرت ویخ، بھین دی غیرت ویخ۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے کچہری لگی، تلامدہ پڑھا رہے ہیں، بی بی حاضر ہوئی، کیا لوگوں نے دسیا جاوے امام نو ایک بی بی آئی ہے تو آٹھ کل مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل وہ امام مقام صدیقیت پہ بیٹھنے والا، میرے آقا علیہ السلام جہدے بارے سرکار نے خواب اندر امام شافی نو فرمایا سی، امام شافی امام احمد بن حنبل نو کہہ دیویں تیرے تے ایک مصیبت آنا آلیے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، استقامت دا پہاڑ بن کر روی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال کھلوتے نے۔ ساڑھے سنیاں دا پیرو سی، بشر حافی دی بہن
امام صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے پوچھدی حضور ایک مسئلہ پوچھن واسطے تواڈے کولوں آئی ہاں قربان جاواں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بی بی نے میرے کول مسئلہ پوچھیا میں کہ اما جی دسو عرض کرو تہاڈا کیڑا مسئلہ ہے تو بی بی کہن لگی وقت دا امام احمد بن حنبل نے تیرا بڑا میں بغداد دے اندر شہرا سنے ہیں مسئلہ یہ ہے بادشاہ وقت دی سواری گزر دی بادشاہ توجہ ہے جے کہ نہیں بول دے نہیں جے بادشاہ وقت دی سواری گزر دی بادشاہ دے سپاہی او دے اگے لے کے نا لانٹن یعنی چراغ لے کے روشنی کر دینے تاکہ سواری گزرے میں اپنے گھر دی چھت تے ہونی ہاں او دی روشنی جدو چھت تے پیندی میں او دے نال چرخا چلا کے سوت کتنی ہاں پہلے ساڑیاں بیبیاں چرخا چلاندیاں سن ہن تو چرخے مک گئے ہن تے نن تھاڈی جڑی نویں نسل ہے پتہ ہی کونی چرخا کی ہوندا ہے تے کھڈی دے کپڑے کی ہوندے نے کھڈی دی چادراں کی انہاں کی پتہ پہلے بزرگ کھڈی دا کپڑا باندھے سن ٹھنڈا ہوندا سی اور پھر برکت بھی ہوندی سی ہن اللہ بہتر جاندا ہے کی ہوندا پہلے ساڈیاں ماواں چرخا چلاندیاں سن سوت کردیاں سن بزرگوں نوں پتہ ہے تے میرے واسطے جائز ہے یعنی بادشاہ وقت دی سواری لنگ دیے او بادشاہ دے سپاہی چراغ لے کے اگے اگے چل دینے او دی روشنی ساڑے گھر دی چھت تے پمدی ہے جدو چھت تے پمدی ہے تو آخر بادشاہ پر روشنی کنی تک کدو کتھے بادشاہ ہوندہ ہے تو روشنی اگے کی ہوندی ہے نا تو فرمایا میرے واسطے جائز ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نے اس بی بی نے سوچے پاجدہ میں ایک دفعہ کمبیا انی متقی پریزگار بی بی میں پوچھیا بی بی تو کدھر بشر حافی دی بہن دا نہیں وہ کہنے لگی ہاں احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کہ امام صاحب میں بشر حافی دی بہنا فرمایا دعا واسطے جائز ہے پر تواڈے واسطے جائز نہیں کیونکہ متقی پرہیزگار دے مرتبے تو اتھے پہنچ چکی سی دوسرا واسطے جائز ہے حالانکہ یہ کوئی نجائز نہیں جائز سی لیکن تقوی انہا سی فرمایا تواڈے واسطے جائز نہیں او حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ بڑے گنج آپ دھت نشے دی حالت اندر شراب پیندے سن نشہ کردے سن چنگی منڈ کے شراب رکھ دے سن چنگی پیند دا کوندا چنگ بوتلاں چھاڑ جاندے سن ایک دفعہ حالت نشے دے اندر شراب پیتی دے دھت حالت نشے دے اندر جا رہے نے رستے جاندے ایک کاغذ دا ٹکڑا مل گیا کاغذ دا گل سمجھ آئی جے کہ نہیں کاغذ دا ٹکڑا جدو مل گیا تو بھی شرافی نشے جو سن ہن نشئی جو نشے جو ہوئے تھے انہوں کو لب جائے تو انہوں کی پتہ ہوندہ ہے لیکن قربان جاواں رب نے جدو قسمت بدلنی ہوئے اس پاس سے لے آنا ہوئے بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ ٹکڑا لبیا تو انہوں صاف کیتا تے صاف کر کے کسی نوں کہن لگیا پوچھیا او بیلیا ٹکڑے تے کی لکھیا کاغذ دے ٹکڑے ذرا پڑھ کے دسی نا او نال دا دوسرے کو پوچھیا او آخدا یار اتنے لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہے اتنے کی لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماندے نے میں نو صاف کیتا صاف کر کے خوشبو لا کے نا تے اچھا رکھ چھڑیا کہ میرے مولا دا نام ہے اساں تا آج مولا دا نام تھلے سٹنے ہیں کہ نہیں بول دے نہیں جے باہر دے ملک لے گستاخی کرن دلے جی روڈ بلاک کر دے سارا کر دے وڈے گستاخ تا قرآن دے اسیاب ہے ساڑھے سارا دے بال سکولے پڑھن جاندے نہیں اسلامی یاد بھی ہوندی ہے حضور دا نام لکھے کہ نہیں تو کان دے پیچھے بسترہ سٹ دین کہ نہیں وہ جڑا بسترہ جا کہ انہوں کی آخ دے بستا جا سٹ دین کہ نہیں وہ اسلامی یاد جتھے میرے محبوب دا نام لکھیا قرآن دا نام لکھیا سی قرآن لکھیا سی او دی جگہ کانڈ سی کہ سینہ سی بول دے نہیں جے بال ساڑھے انہوں کی آخ دے نے کم لکھ دے نے انہوں آج کل تو سا کوئی ہو رہی نام دیتا ہویا ہے انہوں کی آخ دے ہو جڑا جدید نہ آیا انہوں موم برک جڑا کر دے آسا موم برک جیا
وہ کاپیاں تے لکھتے ہیں، لکھ کے تے بعد کوئی سائیکل والا آوے تے انہوں ردی بنا کے وے. جیڑی قوم حضور دا نا ردی بنا کے ویچے اس قوم نے گھٹا ترقی کرنی. وہ ویچتے نے کہ نہیں ویچتے؟ بولتے نہیں جی. میں قسم خدا دی کر کے کئی پکوڑے والے ویکھیا ہے حضور دے نام تے پکوڑا رکھ کے دیکھ رہے ہو قوم کھا رہی. بختہ نہ بھرینا چاہیے رب رسول دا نام جاندا تے جاوے. تو بشر آفی نو ویخ رب نے جدو بشر آفی چک رہے ہیں اساں تھلے سٹنے ہیں، سٹ کے اجے بھی اساں مسلمان ہیں، اجے بھی اساں مسلمان ہیں. میں تو حیران ہے اس گل تے. اور سب تو وڈے تو ساڈے اپنے پاکستان اندر قرآن حدیث دے گستاخ نے، باہر دے نو کہدا رونا رونا. بولتے نہیں جی انج ہے کہ نہیں؟ تو بشر آفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جو پڑھایا تو نہ لکھیا میں بیلیا تو لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ فرمایا تھا میرے مولا دا نا ہے، صاف کی تھا صاف کر کے خوشبو لا کے نا اچھا رکھیا. رات نو ستا تقدیر بدل گئی. وقت دے غوث کتب بھی بشر آفی دے دروازے تے کھلوتے نے جا کے. آواز آئی کون؟ فرمایا فلاں. دروازہ کھولیا، فرمایا فرشتہ اللہ دا گایا. فرمایا بشرا تو رب دے نام خوشبو لا کے اچھا رکھے، رب ذوالجلال نے تیرے نام اچھا کر چھڑے. پھر مقام و مرتبہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی ورگے فرماؤندے نے بشر آفی جس رستے تو گزردا سی جانور اس رستے تو کدے پیشاب نہیں کیتا. مقام ویکھدا پیا جیڑا رب دا بن جاندا ہے رب پھر مخلوق کولوں اپنے بندیاں دی انج خدمت کراندا ہی. ایک دفعہ جس رستے تو بشر آفی گزردے سن جانور نے پیشاب کر دیتا. لوگوں نے خبر دیتی بشر آفی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے. بغداد دے لوگوں نے کہا تانوں کیویں پتہ بشر آفی دنیا تو چلے گئے؟ انہیں کہا جانور نے گوبر کیتا ہے اس رستے تے، ایک گوبر جانور نے گوبر کر کے دسیا ہے بشر آفی دنیا تو چلا گیا ہے. جدو تحقیق کرائی گئی پتہ چلیا واقعہ ہی بشر آفی رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو چلے گئے نے. بولو بول دے نہیں جے اچھی بول مسلمان. تو بسم اللہ دی برکت ویکھیے. شرابی ہوئے دھت نشے اندر ہوئے رب رسول دا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم چک کے صاف کر کے اچھے مقام دے رکھے. رب ذوالجلال پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر چھڑ دئی. پچھلیاں توجہ ہے جے پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر کے فرمایا بشرا جے تو ساڈا نا اچھا رکھیا جے ساڈے نا نو خوشبو لائی اساں جگ تے تیرے نا نو خوشبو لا دیتی. تو اگلی گل بسم اللہ دی برکت ویکھ کنی مسلمان. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا شخص اے چاند ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی تے صحابہ کرام وچ مفتی اعظم سن. کون سن؟ یعنی مفتی اعظم وڈا مفتی جنوں اج اساں آکھنے ہیں جی مفتی اعظم پاکستان ہے یا مفتی اعظم ہند ہے آکھدے نہیں ہیں. اسی طرح صحابہ کرام دے اندر وڈے مفتی سن. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ پوچھتے سن. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چشم و چراغ خانواد مصطفیٰ وہ بھی جا کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے پوچھتے سن. بہت جلیل و قدر صحابی سن. آپ دا قد چھوٹا جہا سی ویسا انہاں کا آپ دا قد سی تو میدان جہاد اندر 2 من دی جوان تلوار چلاندے سی. ہن تے تیری فوج آکھدی قد آور ہونا چاہیے کٹھے قد والا نہیں چل سکدا لیکن اسلام آکھدا ہے قد والا نہیں چاہیے متقی پرہیزگار چاہیے. کی چاہیے؟ متقی پرہیزگار ہوئے قد جنہ مرضی ہوئے 2 من دی تلوار. تیرا اج دا کوئی فوجی جوان چلا لے گا ہیں 2 من دی تلوار تے قد بھی پھر ایویں انہاں کہا ویکھ تو ہن کنا کونا میرا 5 فٹ ہونا با انہاں جوان دا قد سی تے تلوار چلانی تے کافراں نوں وڈ کے جواسنا جہنم کر کے رکھ دینا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ پنڈلیاں سن ایویں نہیں کہ چھوٹیاں چھوٹیاں سن. صحابہ ویکھ کے ہستے سن. حضور فرماندے سن ایتھے نہیں کیا نے بڑی جنہ بڑی باریاں نے میدان تے بڑیاں باریاں نے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ یہ چاہندا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ مینوں جہنم دے
جہنم دے 19 فرشتیاں تو کنے فرشتیاں تو رب آزادی دے وے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت دے نال پڑھیا کرے. یہ کیتا کرے اساں بھی پڑھنے ہیں نا روٹی آ جاوے بس بسم اللہ بول گئی ختم ہوئے چنے ونڈیندے ہون ویسے روٹی ہوئے اللہ جاندہ ہے سنی قوم حیران دادا صاحب چلے جاؤ لنگر ونڈیندہ ہوئے دا شاپر ہونے تے 20 چمڑے ہوندے نے تو ملدا کسی نو بھی نہیں سارے تھلے چلے جاندے تے دعویٰ پھر کی داتا تیرے ملنگ ہے ہجے ملنگ آساں رزق دی بے حرمتی کر چھڑی ہجے ملنگ ہے ادو بسم اللہ یاد آمدی سانو کوئی نہ. آپ فرمانے نے جڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہے اللہ تعالی جل شانہ جہنم دے انہی فرشتیاں دونوں آزادی دینا محفوظ رکھ چھڑدا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امت دے لوگو تساں جدو دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کیتا کرو. حضور نے دینی تک دسے ہے کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کیتا کرو. سرکار نے کہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو تسیں چراغ نو بجھانا ہوئے ادو بھی بسم اللہ پڑھیا کرو. ایسا پڑھنے نا سانو کتھے یاد رہندی سانو ایک یاد ہے علماء حقہ دے بارے گز گز جنی زبان چلانی بس اور کوئی یاد نہیں. میں سچ آگا میں گل ٹھوکا نہ کہ مینوں کسے دا خوف کوئی نہیں مینوں اللہ رسول دا خوف ہے بس. میں ایک ہی سوچی جڑی رات قبر دی او قبر دی کدھر بھی نہیں جانا جدو مرنا ہے حکم ربی آنا ادھر چلا جانا ہے. موت نہ جوان ویخ دی نہ بڑا ویخ دی نہ بچہ ویخ دی لیکن میں دین سچا دسنا ہے کیونکہ ممبر رسول دا وارث ہاں. سرکار نے فرمایا جدو چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. آیت بعد پڑھ سائیں کہ نہیں ہاں پڑھنا ہے. اگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں جدو کسی برتن جی کوئی تواڈی شے پئی ہوئے نا برتن جی کوئی شے پئی ہوئے او برتن نو کجن لگو ڈھانپن لگو اے بھی آکھدے تساں کجن ہی آکھدے جی کجن لگو تو انہوں نے کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. کی فرمایا پڑھ لیا کرو. سرکار نے فرمایا جدو تساں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جد وقت خاص یعنی میاں بیوی دا ہوندا ہے حضور نے فرمایا اودو بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو شیطان کدے نیڑے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ جڑی اولاد دے گا اس تو بھی شیطان نو محفوظ رکھے گا. اگر میرے آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اپنے دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھاؤ سجے ہاتھ دے نال کھانا بسم اللہ پڑھ کے سجے ہاتھ دے نال سرکار نے فرمایا کھانا کھاؤ تے اپنے سامنے کھاؤ کہ دو کھاؤ سامنے. لیکن ساڈا کی رواج ہے اللہ معافی دے بس ہوں اگے نہیں جانا انہاں کافی. میرے آقا علیہ السلام نے کہ ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا جدو تساں بیت الخلاء جان تو پہلا بسم اللہ پڑھیا کرو. کہ فرمایا بیت الخلاء تو جان تو پہلے مثلا ایتھے تسی بیٹھے ہو جان دا ارادہ ہے بسم اللہ پڑھ لو. خیر بسم اللہ دینی برکت ہے. شاہ روم نے نا خط لکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا کہ یار میرے سر جنا بڑی درد رہندی ہے یار میرے سر چ بڑی درد رہندی ہے تے کوئی ایسا دے کہ میں میرے سر دی درد ہٹ جاوے کوئی دوا دے میرے سر دی درد ختم ہو جاوے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اودے کول ایک ٹوپی بھیجی. کی بھیجی؟ ٹوپی بھیجی. انہوں نے کہا اے تو سر تے رکھ لیا کرنی. فرمایا سر تے رکھ لینی ہے. شہروں میں آخدے نے کہ ٹوپی جدو میں نے پہنچی نا تو میں اس سر تے جدو رکھاں تے میں نے آرام آ جاوے انج لگے کہ درد ہے ہی کوئی نہیں درد ہے ہی کوئی نہیں. ٹوپی جدو میں لاواں تے پھر شدت دا درد شروع ہو جاوے
میں ایک دن حیران ہویا، شاہ روم کسرا روم آخدے نے، میں بڑا حیران پریشان ہویا، اس ٹوپی دے اندر کیڑی چیز خاص ہے؟ سر تے رکھنا درد ختم ہو جاندا ہے، جدو لانا تے پھر شروع ہو جاندا ہے۔ ایویں نہ تجسس جی مینوں ہویا، میں او ٹوپی نو نہ کھولیا، ادھیڑیا، اور ٹوپی سیتی ہوئے تے اسی ادھیڑنے ہیں۔ ٹوپی نو میں جدو ادھیڑیا نا تو ادھیڑ کے ویکھیا ایک وچوں کاغذ دا مینوں ٹکڑا ملیا۔ میں اس کاغذ دے ٹکڑے نو جدو کھولیا تے اتنے کی لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، بیلیا ایسے نام دی برکت دے نال اللہ تعالی نے جل شانہ نے تیرے سر دی پیڑ دور کی تھی، جس وجہ سی دور ہے انج نہیں۔ اور ساڈا بال چلن والا ہوئے تے ساڈی کوشش ہوندی کہ پہلے ہی کوئی بھڑا لفظ منہ چوں کڈھائیے۔ ایک میرے کو آیا، مینوں کہنے لگا جی میری ماں نے منت منی مولوی صاحب، میرا اگر پتر پہلا گال کڈے گا، جدو زبان جی پہلا لفظ بولے گا تے گال کڈے گا تے میری اماں نے کہا میں 100 روپیہ پترا تینوں دیواں گی۔ یہ منت ہے، یہ مسلمان ہے، منت مننی چاہیے کہ ساڈا پتر جدو پہلی دفعہ جڑا لفظ بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے گا یا لا الہ الا اللہ کلمہ شریف بولے گا، مولا اسا تیرے رستے دے فلان چیز دیواں گے، منت ہو جی مننی چاہیے۔ دسو ایسے بےہودہ بیبیاں بھی لوگاں دے گھر پائیاں جاندی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت اللہ دے کامل جلیل و قدر پیغمبر نے، صاحب کتاب رسول نے، صاحب رسول نے، صاحب کتاب نبی نے، آپ فرماندے نے میرا گزر ایک قبرستان دے وچوں ہویا، قبر ایسی قبرستان دے اندر قبر سی تے اللہ دے فرشتے عذاب والے انہوں عذاب دے رہے سن۔ کی دے رہے سن؟ انہوں عذاب دے رہے سن۔ میں جدو کام تو واپسی آیا تے جدو میں وکھیا او دی جڑی قبر سی نا، جس قبر دے اندر عذاب ہو رہا سی، جدو میں وکھیا او قبر تا منبع نور بنی ہوئی ہے۔ او قبر منبع نور بنی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں بڑا پریشان ہویا، مولا تعالی جل شانہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، مولا ماجرا کی ہے؟ جد میں گزریا سا انہوں عذاب ہو رہا سی، انہوں عذاب ہو رہا سی، ہن واسی آیا قبر جڑی ہے منبع نور بنی ہے، نور دیاں لاٹھاں نکل رہی ہیں۔ مولا تعالی جل شانہ نے وہی فرمایا میرے پیارے عیسیٰ تو ٹھیک ویکھیا ہے۔ حیران ہون دی گل بھی ہے بھی تھوڑی دیر پہلا گزریاں تے قبر عذاب ہو رہے سی، ہن گزریاں تے قبر نور دے منبع نور بنی، جنت دے باغاں چوں باغ بنی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ، اس شخص جدو مریا سی تے بڑا ہی گناہگار سی، اے عذاب دا مستحق ہے سی، بڑا ہی گناہگار سی اور عذاب دا مستحق ہے سی۔ میں جدو صاحب ظاہر میں پھر اپنے عذاب تا دینا سی، میں نو عذاب جدو دیتا، اے جدو مریا سی این دی جڑی گھر والی بیوی سی نا او حاملہ سی، او حاملہ سی۔ یہ جان تو بعد او دے گھر بچہ پیدا ہویا، یعنی یہ دے گھر بچہ پیدا ہویا، یہ دی بیوی نے بچہ جمیا، یہ دا پتر جمیا۔ او جدو آج نے کل جدو چلن پھرن دے قابل بولن دے قابل ہویا نا، تو ماں نے ہاتھ پھڑیا بچے دا، مکتب چلے گی، یعنی مسجد و مدرسے لے گئی۔ بچے نے جدو معلم دے سامنے، جدو استاد دے سامنے بیٹھا ہے دوزانو ہو کے، استاد گرامی نے پڑھایا ہے، پڑھ میرا پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، تو میں نے حیا آندی کہ میں کیا ہے
ایدا پتر مینوں زمین دے رحمان تے رحیم پکار رہا ہے، میں او دے باپ نو زمین دی تھج عذاب دیواں، میں اس بسم اللہ دی برکت دے نال ایدا عذاب چک کے دی قبر وچ نور داخل کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ابا حضور دے نام نو مننے ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جی۔ انہیں نعرہ رسالت آ کے سارے چپ کر کے کی مسئلہ ہے؟ منکر بیٹھے ہیں خوشی بات نہ آکھو نعرہ رسالت نہیں، اجے کوئی نہیں پتا چلا نعرہ رسالت۔ یہ ضروری نہیں ہاتھ چک کے گواہی دینا، گواہی انج بھی ہو جانی، اونچی آواز نہ رکھو۔ میں نہیں آکھاں گا بھی ہاتھ چکو تے پھر ہے، جھنڈے بناؤ تے پھر ہے، مینوں ضرورت نہیں جھنڈے بنان دی، سمجھے کہنے دی بے جھنڈے بناؤ، دل وچ محبت ہوے، دل وچ عشق مصطفیٰ ہوے۔ بزرگ فرماندے سن لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضور دا نام ہی جو سینے چ نہیں ہونا، اوتھے جا کے گھٹا ترقی کرنی۔ فرشتے جدو پوچھنے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مقدس شخصیت دے بارے کی آکھنا تے اسی اوتھے منہ چنگلا پا کے ویکھاں گے؟ حضور دے نام دے نال اتھے پیار کر کے جا، جدو تو قبر جاویں رب ذوالجلال دے فرشتے آ کے پوچھن حضور دے بارے، میرے آقا اسلام تیرے بولن تو پہلا سرکار فرمان دیں جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے۔ نعرہ رسالت پتہ چلے سنیاں دی مسیح تے بیٹھے ہیں، اسی نہ اندروں کالے تے نہ باہروں کالے، اللہ دی مہربان اندروں بھی سونے تے باہروں بھی رب نے سانو سونا بنایا۔ حضور دا نام ہے سانو سنیاں تے مر جانا چاہیے۔ انگوٹھے چوم ایتھے سرکار دے نام دے انگوٹھے چوم اکھاں نو لا کے آکھ میں صدقے یا رسول اللہ۔ اساں جنہاں گھراں دے اندر اکھ کھولی او ساڈیاں ماواں صدقے یا رسول اللہ لوریاں دیندیاں سن۔ یا اج ابترا کوئی کسی نہ کنا دے گھر ابتریاں ماواں آ گیا نا یا رسول اللہ دا نانا لوی شرک ہوئے اندر پھٹے منہ۔ اعلیٰ عظیم البرکت فرماندے سن شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ کروڑ دفعہ اس مذہب تے لعنت بیچ حضور دا جتھے نہ لے آ جاوے تے کہ نہیں یہ شرک ہو گیا، پھٹے منہ تیرے جمن تے شرک ہو۔ تو پتر نو چمے دھی نو چمے تے شرک نہ ہوئے، دلیلہ حضور دا نہ ہوئے تے شرک ہو جاندہ ہے۔ ایسے مذہب تے کروڑ دفعہ لعنت ہے، برملا آخرے میں کروڑ دفعہ لعنت ہے۔ حضور دا جدو نہ ہوئے سینہ کھول کے اندرو ٹھر کے بولیا کرو صدقے یا رسول اللہ کی۔ جنہ گھراں دے اندر ایسا اکھ کھولیے ساڈیاں ماواں نے سانو صدقے یا رسول اللہ دی لوریاں دتیاں نے تے اساں حضور دا ہی صدقہ کھانے ہیں۔ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ ہون تک تواڈے ٹکڑاں دے پلے ہونا سا کدھر ہور دے جائیے؟ نہیں یا رسول اللہ ہون بھی تواڈے ٹکڑاں دے پلنا ہے۔ بول دے نہیں جے اسانو جڑے کاروبار اولاداں جو بھی منصب ملے نا سرکار دے صدقے ملے نے، مت کوئی سمجھے کہ میری اپنی محنت ہے، نہ کوئی ساڈی محنت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ خاص ہے، یہ دی ہے سرکار دی۔ ساڈے وڈیرے ہون تک یا رسول اللہ آندے گئے نے، ہن نویں کوئی نسل نکلے کہ جیلم دی کتی نکل آئی انہیں نہیں جدرت کرانا خراب تیرا بیڑا کر کے تیرا آکے نوجوان نسل خراب کر کے ساڑی نوجوان نسل ماں بھی ان پتران دی تربیت ہی کوئی نہیں کرتا، با جنہیں لایا گلی انہیں ٹور چلے انہوں نے کہا نا میرا پتر جی حضور نو من نہیں، صحابہ نو من نہیں، اہل بیت نو من نہیں، اولیاء نو من نہیں، اس گھر اندر تیری رہن دی گنجائش ہے، جے نہیں مننا تو جد دفعہ جتھے جیلم دی کتی بیٹھی ہے تو ہی اتھے ہی جا۔ ایتھے زور دا نام ہے اسی سوچ کے لانے، کیوں نظارہ زور دا نام ہے سوچ کے لانے بھائی؟ پارٹی دا کوئی لیڈر ہوئے تو دا نام ہے اچھی وانا گلا پھاڑ کے بولنے ہیں، ساڑھا کوئی لیڈر نہیں، ساڑھے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہ قبر چ بھی کام آنا ہے، پل صراط تے بھی کام آنا ہے، میزان تے بھی کام آنا ہے،
سرکار نے شفاعت بھی کرنی ہے، جنت وچ بھی مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے، میدان معاشر دے اندر بھی حضور دا ساتھ چاہیے، پل صراط تے بھی محبوب دا ساتھ چاہیے، میدان دے اندر بھی حضور دا ساتھ چاہیے، دنیا دے اندر بھی مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے، کتھے مشکل وچ پھس جائیے اوتھے بھی مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ افسوس ہے یار، توڑے تو بڑا ویسے افسوس میں نے ہویا ہے، حضور دا نام ہے تھی ادھا نے نعرہ لایا تھے ادھا نے سوچیا، یہ افسوس ہے یار۔ کی قرآن پڑھے ہے؟ اللہ دا قرآن دا فرما رہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سرکار یار نہ اپنے محبوب نو پکار نہیں نے۔ تو خیر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال نے وہی فرمایا پیارے عیسیٰ اے دے پتر نے اوتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو میں کہتا پتر مینوں زمین دے اتر رحمان اور رحیم پکارے، مینوں زمین دے تھلے عذاب دیوان نہیں، فرمایا او دے بسم اللہ دی پڑھن دی برکت دے نال میں عذاب چک لے، کی کر لے؟ عذاب چک دیتے ہیں۔ آگے سمجھ؟ اس واسطے مسلمان جدھر بھی جانا ہے ہر کم اچھا جائز کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ گھر داخل ہونا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ پڑھنی، دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی، چراغ بجھانا ہے تو کی پڑھنا ہے؟ بول دے نہیں جی۔ اب پہلا تساں بزرگ بیٹھے ہو، کوئی بھی چیز چکنی یا ساڈا بچہ دا پیر تلک جانا تے وڈیاں مائیاں آکھدے سن بسم اللہ بسم اللہ، آکھدے نہیں سن؟ ہیں آکھدے سن نا بزرگ؟ ہن کیا دے نے؟ ہن انگلش بول دے، میں تو انگلش سمجھ کیونکہ میں پڑھی کوئی نہیں، میں محمد عربی دا دین پڑھیا، میں غیراں دا دین نہیں پڑھیا۔ ہن کوئی اور ہی بول دیاں نے کہ میں بچیاں نے دسیا تے ہن بول دے پر ساڈیاں وڈیاں مائیاں ویکھ آٹا گننا نا تے بسم اللہ پڑھنی، ہیں روٹی پکانی تے بسم اللہ پڑھنی، برکت ایسی کہ نہیں؟ ہیں کھان والے نے لطف آمدا سی، انج نہیں؟ تے ہن اوتھے روٹی کھا کے تے نا اما پیٹ خراب گڑبڑ ہوئی کھلوتی، گڑبڑ آپ ہونا نال شیطان لگا رہا ہے۔ پہلے ساڈیاں ماما آٹا جدو چھاندیاں سن، ویکھیا جے کدے چھاننا ماما نو؟ اب بزرگ ویکھیا ہوئے گا، ہن تے جڑی نوجوان نسل ہے تے 12 بجے تک سوتی رہندی ہے، اما روٹی پکا کے بستر تے لے آندی، پتر آ کھا۔ تے پہلا بزرگاں نوں پتہ ہے ماں نے ماڑے کھڑکا کرنا تے پتر بھج کے جانا، اما جی کی ہو گیا جی؟ تے اما پھر جدو پتر نے بھج کے جانا نا، اما جی کی ہو گیا؟ کیونکہ میں اپنی والدہ صاحب نوں ویکھدا آیا، تو پتر جی کی ہو گیا جی؟ جدو پتر نے کول جانا اما جی کی ہو گیا جے؟ تے اما نے نال ہی کہنا بسم اللہ، میرا پتر میں صدقے جاواں، صدقے یا رسول اللہ، سر تے ہاتھ پھیرنا، انج نہیں؟ ہن تے پتر جڑے ماں دے سر تے ہاتھ انج پھیر دینا، جدو دا موبائل فیس بک خاص طور آیا ہے تو بسم اللہ ہی بول گئی۔ بسم اللہ دی اتنی برکت ہے تے جنوں اساں بلا بیٹھے ہیں وہ تو ویکو نا ایک بندہ کمانا لاندا سی تے ٹبر کھانا لاندا سی، ایک بندے دے 12 پتر ہوندے سن، انج نہیں بھائی 18 پتر ہونے، یعنی ایک نہ دیا 8 بیٹیاں تے 12 پتر، 18 19 بچے بن جاندے سن، تے ایکو ہی پیو کماندا سی تے ماں پکا کے دیندی سی، انج نہیں؟ تے برکت ایسی کہ نہیں؟ ہون برکت کیوں اٹھ گئی؟ یہ سارا ٹبر کماندا، برکت پھیری نہیں ہے کیونکہ ایسا بسم اللہ ہی چھڑ دیتی ہے۔ ساڈا پہلا جڑا آغاز ہوندا سی، پہلا ساڈے بزرگ رات نو اللہ دا ذکر کر کے سونا تے صبح جدو اٹھدے سن، بزرگاں نوں پتہ ہے کلمہ شریف پڑھ کے اٹھدے سن، انج نہیں؟ تے کسے یار اگو جا رہے نا کدے کھیتی باڑی دے جا رہے کام کرن، اگو کوئی مل جانا تے کی کہنا بسم اللہ بسم اللہ، انج نہیں؟ اور میں بسم اللہ کرا میرا یار مل گیا، تے ہن اساں کسے نے ملیے تے پہلا ماں دی انی لمبی گال تھوپنے تے بعد وچ ملنے۔ سچ آنا منڈے ہسدے، منڈے سچ کہندا پیا، بزرگوں نوں پوچھو پہلا ملدے سن نا جدوں میں پنڈ دے رہن والا بندہ، مینوں پتہ ہے میں اپنے ابا جا نوں ویکھدا ہاں، اپنے والد گرامی نوں اجے بھی ویکھنا، جدوں کوئی مل جائے تے ہوندا بسم اللہ میرا سجن آیا، بسم اللہ پڑھ کے گلے ملنا، گلے مل کے پھر پوچھنا ہو با سنا خیر ہے، گھر بار بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بھاجی سب ٹھیک ہے، تے ہون تو پہلا انی لمبی ماں دی یا بہن دی گال کٹ کے ہے تو بسم اللہ گٹا بننی، برکت گٹا آنی، دلاں دے اندر نفرت ہی آنی۔ ہن ایتھے یار نو وڈن دے چکراں چ
پیو پتر نو وڈن دے چکراں تے پتر پیو نو وڈن دے چکراں چ کی وجہ ہے؟ قرآن تو دور ہو گئے ہن تے ظلم عظیم ہے، ابا مر جائے تے پیچھے اولاد فاتحہ پڑھن واسطے نہیں جاندی۔ ہن بارشاں پئیاں نے، کئی قبراں ڈگیاں نے، جا کے ویکھو کئیاں دے وارث مگر نہیں گئے، جویں اج اساں نہیں گئے کل نو ساڈیاں اولاداں ساڈے مگر بھی کوئی نہیں آنا جے، یہ ویکھ لینا۔ اتھے گیا کر یاسین پڑھی، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا اپنے مردیاں واسطے یاسین پڑھیا کرو۔ سرکار نے خود فرمایا سورۃ اخلاص پڑھو، سورۃ فلق پڑھا، سورۃ اخلاص پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، الہاکم التکاثر سورہ پڑھ کے سرکار نے فرمایا جو اے کیا کر مولا ایدا جو ثواب ہے میں اپنے جن بھی قبرستان دے اندر عزیز دفن نے سب دی روح پیش کرنا وا۔ سرکار خود عمل دس کے گئے نے، اسی یہ کرنے میں تو اللہ جاندا بعد لوگاں نو قبرستان ویکھے گندیاں گندیاں گالاں کٹ دے ہویا، کئیاں نو ویکھے جنازہ پیا ہوندا ہے تے بے نظیر تے نواز شریف تے عمران خان دیاں اتنے گلاں شروع ہوندیاں نے بھی آئے موت تے کھلوتے ہیں تے گلاں انہاں دیاں، خوف خدا ہی مک گیا یار۔ جنی دیر اساں اتنے نواز شریف تے انہاں نو عمران خان یا دوسری پارٹیاں نو رونے، اگر کاش اساں عالم نو سد کے انی دیر دین دے مسائل نہ سمجھ لیندے ہیں۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے عرب دے اندر ایک بادشاہ ایسی، ایک عرب دے اندر ایک بادشاہ ایسی، بادشاہ پہلے گھوڑے تے سفر کرتے سن، ان دی عالی شان سواری ہوندی سی گھوڑا، تو بزرگاں لکھے بھی بادشاہ ایسی تھی انہیں گھوڑے تے سفر کیتا تے نال ایک انہوں اپنا جڑا نوکر چاکر غلام ہوندا انہوں بھی نال لیا تے سفر کافی جدو کیتا نا تے ایک تھک گیا، ایک سارا یعنی ایک جگہ تے ٹھہرے، سرا ہوندی سی مسافر خانے ہوندے سن، اتھے بادشاہ ٹھہر گیا تے بادشاہ نے نا اپنے غلام نو کیا کہ بیلیا، بادشاہ انہوں سوچن لگا کہ میرا جڑا گھوڑا ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے، میں بھی تھکے ہاں میرا غلام بھی تھکے ہے، جی اساں سو گئے تو گھوڑا تو کوئی چوری کر کے لے جاواں گا، ہووے نہ تو کوئی ایسا میں ذہن لڑاواں میرا گھوڑا بچ جاوے۔ انہیں اپنے غلام نو کہا بے میں غلامہ او نوکرا ادھر آ، انہیں کہا جی حضور بادشاہ سلام سلام، انہیں کہا میں سون لگیا، میں سون لگیا، اب میرا گھوڑا تھکے ہے اینو تو مالش کرنی، ایدی تو مالش کرنی ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ ہوں وہ غلام بھی شدہ تھکیا سی، مالش کرتا رہا کرتے، ہوں نیند آ گئی وہ بھی سو گیا۔ صبح جدو اکھ کھلی تو ویکھیا کہ گھوڑا ہی کوئی نہیں، اکھ کھولی نا گھوڑا کو نہیں، دائیں بائیں ویکھیا کہ نال کسے وٹ دے یا کسے سرا دے نال جڑی سرایا ایسی اتھے کر کے خرگوش کھلوتا تے انہوں چمڑا کھلوتا نوکر۔ بادشاہ نے پوچھیا گھوڑا کتھے ہی؟ کہندا بادشاہ گھوڑا اے ہے، مالش کر کر کے ساری رات تو مالش کی تھی تے بچیا اے ہے۔ ساڈا بھی کوئی یہ حال بن گیا، اسا اسلام تو دور ہوندیا اسی ہن صرف نام دے مسلمان رہ گئے ہیں، ساڈے اندر دین کوئی نہیں۔ اب میں تواڈے ہنے دین دا پرخار کڈن لگا، اللہ دی مہربانی مینوں دس دینا جڑے میرے تے کوئی نمازی آئے نے پکے انہوں تے جڑے سنتے رہندے جڑے دوسرے بیٹھے ہو ہنے میں کڈن لگا تے مینوں دس دینا کنہ کسی اپنے عالماں کو جا کے دین سکھنے ہیں۔ میں تے حیران ہاں یار، اینے نے بال چوچے جنہیں جے تسی ہو جمدے بعد نے علماء تے گز گز جنیاں زبانہ کھول دینے، میری فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہے، پھر فلاں جماعت کے ساتھ، اور ظالمت جماعتہ چکی پھرنا ہے، اسلام نو چک جماعتہ نہ چک، نہ چیز دا کسے جماعت دے نال تعلق نہیں ہے، نہ کسے سیاسی دے نال تعلق ہے، نہ کسے مذہبی جماعت دے نال تعلق ہے، میری کوئی جماعت نہیں، میری جماعت صحابہ دی جماعت ہے۔ جس جڑے لوگ صحابہ نال ہے، اہل بیت دے نال ہیں، اولیاء دے نال ہیں، فقیر دا تعلق انہاں نال ہے۔ اینی گز گز جنی زبانہ علماء دے خلاف بول دیو تسی تے بعد سبحانہ کلمہ سن لو تے عمدی کوئی نہیں۔ مسئلہ ہونے ہے کہ میں کیا سی دو عشاء تے مشتمل ہوئے گا، مختصر وقت مختصر ہے۔ مسئلہ یہ ہے پہلا جڑا میں کہ بھی بارہاں دسدا رہنا، لیکن خدا جانے اساں بڑا ظلم کرنے ہیں، ساڈے تو وڈا کوئی ظالم کائنات اندر کوئی نہیں۔ میں اگے بھی کئی دفعہ مسئلہ دسے ہے، فوت کی جس گھر ہو جائے نا کی کیا بلا، جس گھر فوت کی ہو جاوے اس گھروں محلے آلاں دا کھانا جائز نہیں ہے، جائز ہے؟ خدا جاندہ میں کئیاں نے ویکھیا پہلا جھک کے بیٹھے ہوندے نے، اتنا ظلم عظیم یار۔ ایک بیچارہ دا فوت ہو گیا ہے، ایک انہوں نے او پریشانی، دوسری انہوں کھوان دی پریشانی،
اتنا یار ظلم عظیم. حالانکہ حکم ہے سرکار نے فرمایا بھی دوسرے لوگ کھانا بنا کے انہوں نے گھر دین. صاحب بارے شریعت علاقے نے کھانا بنا کے لیا کے انہوں دے کے اصرار کر کے کھوان. وہ بیچارے جی فوتگی ہوندی نہیں وہ کھوا رہے ہوندے دوسرے پلیٹاں چٹ رہے ہوندے نے بھئی تو کھا تو انہوں نے چلو ایک ادھی پلیٹ لایا جنی رجنا نہیں انی دیر دان چھڈنی نہیں. نجائز کھاندے ہو کوئی بیٹھو ہوئے مینوں کسے دے نال کوئی سروکار نہیں. دین مصطفیٰ دا مسئلہ دسنا تے ڈنکے دی چوٹ تے دسنا ہے. کوئی آکھے جی ہاتھ ہولا رکھو نا میں مصطفیٰ دا فرمان دسن لگا کتاباں میرے ہاتھے جنے تو میں میرے ہاتھے لے کے بیٹھا میں کوئی نیٹ تو نہیں پڑھ کے آندا مٹ سمجھا کہ شاید نیٹ تو ویک کے آیا ہے. فتاوی قاضی خان امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دی پہلی جلد ویسے ہے 5 جلد پہلی جلد میرے کو ہے بارے شریعت ہے. دیگر امام فتاوی عالمگیری والا نے دیگر امام نے لکھیا میت دے گھروں محلے والاں دا کھانا کی ہے تے اسی دسی جانے ہیں. اللہ جاندا میں اج میں دیکھنا اتنے جا کے بہ جانے ہیں. خدا دا یار خوف کرو اتنا ظلم عظیم بیچارہ نال نہ کرو. اتنا ظلم ہے جے خود پکا کے انہاں دے گھر پہنچا نہیں سکتے نا انہاں دے پکو یا نہ مکاؤ. وہ جڑے دور دراز تو مہمان آئے نے وہ انہاں واسطے پکاندے نے انہاں واسطے پکاندے نے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جڑا اصل دسن لگیا نماز جنازہ اسی پڑھن واسطے گئے ہیں کہ میرے گل تو غور دے نال توجہ کرنا ایسے مسائل کوئی مولوی نہیں کھولدا. کسے کہانیاں مینوں بھی بڑی آمدیاں نے میں بھی سنا جاننا لیکن جڑے مسائل کھلن لگا اس مسائل دی طرف توجہ کرو. ساڈا وہی حال ہویا پیا خرگوش والا سمجھ آئی کہ نہیں یاری گڑ دیا اسی اج نام دے مسلمان ہیں دین تو اسی دور ہیں. نماز جنازہ جدو اساں پڑھن واسطے جائیے نا نماز جنازہ تو جیڑی نیت ہے ایک ہی ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے ایک ہی ہے. سارے بولو سارے بولو. ایتھے جڑے بیٹھے نا گز جنہیں نکلے چوچے بیٹھنے گز جنہیں زبان علماء دے خلاف بولن کھڑا کرو منڈیاں نو اٹھو ہن جواب دیو. چشتی ہیں جے تے چشتی ہیں ہن چشتی دا جواب دیو. ایتھے میں پوچھ رہا اینی عمر تساں گزاری 50 سال تہاڈی مسجد بنے ہو گئے نے دسو کی سکھیا جے. میں پوچھ رہا نماز دی نیت ہوے نماز جنازہ دی نیت ہوے سنتاں دی نیت ہوے نفلاں دی نیت ہوے نماز جنازہ دی نیت ہوے اے نیت کی ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے. سنت کدو ہے فرض کدو ہے واجب کدو ہے دسو مینوں. مولوی برا ہے جی چشتی صاحب لوگ تو این جاتے لوگ گھٹے دا سیر کھاڑ مینوں لوگ نہ کرے میں اسلام دسنا لوگوں نے ویکھا لوگوں نے یہ حال ہے ویکھتے پہ بزرگوں اے حال جے نماز پڑھنے ہیں لیکن نیت دا کوئی نہیں پتا. بھائی زبان دے نال نیت کرنا مستحب ہے کی ہے کان میرے والے لاؤ کی ہے مستحب ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں. میں تواڈے دلاں تے نگاہ رکھنا مینوں تواڈی جیباں تے نگاہ کوئی نہیں. ہاں مت کوئی سمجھنا مینوں تواڈی جیباں تے نگاہ ہوندی نا تے میں ਇਹੋ ਜਿਹੇ مسئلے چھیڑدا وی نہ میں بھی تواڈی چاپڑوسیاں کر کے تے پیسے مار کے جیب تے کھیسے مارنا تے اللہ دے حوالے. عمران اسی طرح دا ڈوگر طرح کیسے مارے ہو گیا. دی قوم نو دین دسو جڑے ضروریات دے مسائل پیش آ رہے ہیں. زبان دے نال نیت کرنا کی ہے مستحب ہے. دل دا ارادہ کی ہے فرض ہے. دل دے ارادے دے نال نیت زبان دے نال مستحب ہے کی ہے مستحب ہے. ایک مثال ہے تو آئے ہو نماز جنازہ ہے یا نماز فجر دی نماز ہے یا ظہر ہے یا نماز فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے کوئی بھی ہے. تانوں پتہ ہے اساں اگر زبان دے نال نیت کران گے نا تو ساڈے تو پہلے امام نماز جنازہ دی تکبیر کہہ لے گا تو ساڈی وہ تکبیر رہ جائے گی. ہن فقہائی کرام امام ابن حمام فتاوی قاضی خان علیہ یا دیگر امام فرماندے نے او دل دے اندر بس اے ارادہ
کر لیا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھن لگا تے اس امام دے پیچھے پڑھن لگا تے اللہ اکبر کی کرے تکبیر فرض سی زبان دے نال نیت مستحب سی فرض دا درجہ بولو تے صحیح نا یار اور ماسٹرہ کو ہون تک پڑھ دے رہے چلو نکے جے بال گل بھی ہون تھوڑا دین دا بھی سبق پڑھ لو زبان دے نال نیت مستحب ہے دل دا ارادہ فرض ہے تکبیر فرض ہے فرض دا درجہ زیادہ ہے مستحب دا گھٹ ہے ہن مستحب نو چھڈ تے فرض نہ پڑھنا ہن دل دا ارادہ ہے کہ پیچھے اس امام دے جنازہ پڑھن لگا یا ظہر دی نماز کوئی پڑھن لگا اللہ اکبر ٹھیک ہو گیا اگلا مسئلہ ہے کہ تسی آئے ہو نماز جنازہ پڑھنے واسطے اگے جنازہ تیار ہے اگے جنازہ تیار ہے بے وضو بھی ہو تسی ہون اگر تسی وضو کر دے ہو نا تو انہوں پتا ہے کہ نماز جنازہ امام صاحب پڑھا دیں گے انہیں سفر کیتا ہے بے وضو نماز جنازہ پڑھنا گناہ ہے اگر اسی وضو کرنا ہے امام جنازہ پڑھا دے گا ساڑھے سفر آن دا مل ہی نہیں پڑھنا جڑا سفر نہ کر کے دا مل ہی نہیں پڑھنا ہون کی حکم ہے دیوار ہے درخت ہے کوئی چیز بھی ہے کی ہے کوئی بھی ہے کوئی شے بھی ہے او دا سہارا لے کی لے او دا چک لو بس او دا سہارا لے کہ نا بچے میں رہتا او دا سہارا لے ایک مثال ہے کہ اے دیوار شمار کر لو دیوار ہے اب نا دیوار ہے دو ہاتھ انج کر کے مارنے جے مار لے جے انج جھاڑنے جے کہیں جے اسلام آدھا شیرے تھی میٹھی بھی نہ لگے ابھی نا مارے جے ہون انج جھاڑنے جے جھاڑ لے جے جھاڑ کے ایتھے رکھنا ہے ایتھے رکھ کے داڑھی یہ دے استنا ایک ہو گیا دوسری پھر ضرب انجی مارنی مار کے پھر ہاتھ جھاڑنے ایک ہی ہو گیا تیمم کی ہو گیا ہے اے وضو دا خلیفہ ہے ہر شے دا خلیفہ ہوندا ہے نا آپا بھی اپنے بڑے خلیفے بنائے ہوئے ہیں اے وضو دا خلیفہ ہے اے تیمم ہو گیا ہے اے دے نال ہن نماز جنازہ پڑھ جدو نماز جنازہ پڑھیں گا سلام پھیر لیں گا ادو تیرا تیمم ٹوٹ جائے گا کیوں ہوئے گا تیمم ختم ہو گیا آگے سمجھ اگلا مسئلہ یہ ہے نماز جنازہ سپن واسطے گئے ہیں امام صاحب ایک تکبیر یا دو یا تین تکبیریں کہہ چکے ہیں کی کہہ چکے ہیں ہونا سمجھا کہ دو دنال ملے ہیں یا ایک نال ملے ہیں ہوں امام صاحب تو صاحب دے رہے تھی ایک نال ملے تو امام دی تو چوتھی ہے نا بھائی امام صاحب تو سلام پھیر دے گا تو ساڑیاں تو تین رہ جان گیاں ہون کی حکم ہے ہون ساڑھے فقہائی کرام رحمہ اللہ اب فرماندے نے بھی انج کرو امام سلام پھیر دے گا تسی ثنا بھی نہیں پڑھنی درود شریف بھی نہیں پڑھنا دعا بھی نہیں پڑھنی بس ایویں ہاتھ بن کے آخنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک ہی ہو جائے گا بولتے نہیں جی سارے بولو یہ جے مسئلے کسی دسے نے کہ سنیا جے عموماً سانو یہ پیش آندے نے اسا کوئی مولوی نہیں دستے تے نہ تھا کدے پوچھن دی دامت کی تھی آ گئی سمجھ ہن اگلا سوال ہے نماز جنازہ دے کنے فرض نے بولو پچھلے بولو نماز جنازہ دے فرض کنے نے تو سنتا کنے آنے سارے جانا نماز جنازہ پڑھنے واسطے ہے روز مدد کدے کسے کوئی فوت ہوندہ کوئی کسے کوئی فوت ہویا ہوندہ جانے ہیں بھائی کہ نہیں جاندے ہیں جانے نا سارے جانے ہیں تو کنے فرض نے نماز جنازہ دے ہر چیز دے فرض ہے نا آج تو میں تو کو فرض عین دے بھی فرض پوچھنا جی فرض عین نماز نہ دے بھی پوچھنا ہے جماعتاں دے نال نہ لگ دین دے نال لگ جماعتاں نو رو جماعتاں چکی پھر دینے جماعتاں دے بڑے رہن آپ کو شاید نام دیو دسو تھانے بندے بیٹھے ہو میرے والد صاحب دی عمر دے بیٹھے ہو میرے دادا جی دی عمر بیٹھے ہو میرے بھائی بھی لگ دے ہو ایہو جی گلاں تواڈے نال ہی کرنیاں نے اور کہندے نال اساں کرنیاں نے اور جتھے محبت ہوے اوہ جی گلاں اوتھے ہی ہوندیاں نے بھائی میں باہر کسے نوں جا کے آکھنا تہاڈے نال محبت اینی کیوں کرنا تانوں دین کیوں ہے دسنے
نماز جنازہ دے کنے فرض نے؟ ہاں میں نے لیا تو بول خاں کنے نے دو اب ایک نا چھوٹا جو بچہ ہے بولے ہے کیڑے کیڑے آج اندارہ میں کنے فائدہ نے بھائی؟ اے بزرگ بیٹھے ہو چیٹیاں داڑیاں نے بیٹھے ہیں کسی نے مسئلہ میرا حل نہیں کیتا نکا جے بچہ بولے نا غلام مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ دا غلام اخیر مصطفیٰ دا غلام ہی بولے دو فرض نے قیام اور 4 تکبیراں کی بول دے نہیں جے توجہ ہے جے کہ کوئی نہ قیام اور 4 تکبیراں مسئلہ ہوں سنو ایک بندہ تندرست ہے ایک بندہ تندرست ہے کھلون دی طاقت رکھدا ہے کھلو سکدا ہے وہ اگر بہ کے نماز جنازہ پڑھے گا تو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئے گا؟ کی وجہ رہ گئی تھی بولو سارے بولو میں فرض رہ گیا کی رہ گیا فرض رہ گیا جب فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی آگی سمجھ ایک بندہ بیمار ہے نہیں کھلو سکتا او دے واسطے حکم ہے او کرسی تے بہ جائے تھلے بہ جائے کسی دیوار دا سارا لے کے جو مرضی کر کے او نماز جنازہ پڑھے او دا نماز جنازہ ہو جاسی دوسرا کیڑا فرض تھی 4 اگر ایک تکبیر بھی رہ گئی تو نماز جنازہ بولو نہیں ہو سی سارے بولو یار پریشان ہو گئے نہیں ہویا کہ مریم نواز دا جلسہ ہوئے تو سارن گنا اچھی بولو دین دے ہویا ہے کہ نہیں ہویا نہیں ہویا استاد سبق پڑھا رہے ہوئے طالب علم دا آگ بندا اچھی بولنا اپنے گمنڈا جنا بولو ساڑیاں جیباں پیسے نہ تا نہیں بول دے پیسے اپنے کو رکھو قبر پیسہ نہیں چلنا قبر دین چلنا جے بولو اچھی ہونا جنازہ ہویا کہ نہیں ہویا نہیں ہویا کیوں نہیں ہویا فرض رہ گیا کی رہ گیا فرض رہ گیا ہن فرض دا اکلی لبے لباب کڈے کہ امام سلام پھیر دے گا تسی سلام نہیں پھیرنا تسی تہاڈی ایک تکبیر رہی ہے 2 رہیاں نے 3 رہیاں نے تو کی آخنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 رہیاں 3 دفعہ 4 رہیاں نے 4 دفعہ ہن نماز جنازہ دے اندر سنتا کنیاں نے ذرا پچھلے بولو اونچی آواز دینا سنتا جیڑی اگر سنت رہ بھی جائے تو نماز جنازہ سے فرق نہیں آئے گا ہو جاسی بولو بول مسلمان بول آپ مسلمان ہیں کلمہ رسول اللہ دا پڑھے آپ حسینی آلے بیت دے منن آلے صحابہ دے منن آلے دادا صاحب دے منن آلے دادا صاحب دا لنگر کھان آلے بابا حاجی شاہ رحمت اللہ ساڑھے علاقے دا اللہ دا کامل ولی او دا لنگر کھان آلے ہیں بول میری سونی قوم سنی بول بول اچھی بول جی مصالح بولو بول دے نہیں جی چیسی صاحب پتہ نہیں کتھوں مسئلے کٹ دے ہو میں کہا مسئلے آ کٹے نے سنے جو نہیں نہ ہونے تو اڈا پول کھول گیا کہ نہیں سنتا کنیاں نے او تھے نہ بولو کنیاں سنتا نے میاں تم بول تھے نہ سنتا نے کیڑیاں سنا ایک ہی ہے درود شریف بول سنت ہے میت واسطے دعا سنت ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی نو سنا جنازے علی نہیں ہمدی یا درود شریف دے یا دعا نہیں ہمدی اگر وہ چھاڑ دیندا ہے تو نماز جنازہ ہو جاسی بول دے نہیں جے بولو ہو جاسی کیوں ہو جاسی بھائیا انہیں سنت چھڈی کی چھڈی ہے سنت چھڈی ہے فرض تھا بھائیا ادا کر لینا سنت چھوٹ گئی ہے زیادہ زیادہ چلو گناہگار ہو جاسی نماز جنازہ تھا پر سانو یاد کرنا چاہیے کی کرنا چاہیے کہ نہیں بول دے نہیں جی ہاں اچھا اگلا مسئلہ کسی نو نماز جنازہ علی سنا نہیں ہمدی او نماز علی بھی پڑھ لوے کی پڑھ لوے اگلا مسئلہ کسی نو درود شریف نہیں ہمدا او جڑا آپا نماز درود ابراہیمی نہیں پڑھتے وہی پڑھ لوے تو جنازہ او اسلام سوکھا ہے اسی آپ ہی لمبے پینڈے پا کے اوکھے بہ گئے ہیں
کسی نو اگر نہ آوے اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اگر کسی نو نہیں آمدا او آکھے جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ، اگر وہی نہیں آمدی تے آکھے جا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اگر اے بھی نہ آکھے تے آکھے مولا حاضر ہاں گناہگار بندہ اپنے بھائی دی جنازہ پڑھن واسطے حاضر ہاں، مولا اے دی اپنی زبان اردو پنجابی او دے چی آکھے جا جنازہ بولدا نہیں۔ بابے سوکھا مسئلہ دسیا ہے کہ نہیں؟ سچی دسیں تواڈے آن دا مول بھی پیا جے کہ نہیں؟ ہیں بولدے نہیں جے؟ دوسرا اگلا مسئلہ ہے آپ جدوں بندہ فوت ہو جاتا نا تو قبر چ مصلا لجانے ہیں، کھجی دا ہوندا ہے کھجی دا مصلا لجانے ہیں۔ ساڈے امام لکھیا بھی نہیں مال ضائع کرنا نہ لجا، او مصلا تیرا پیو فوت ہویا، ماں فوت ہوئی، بھرا فوت ہویا، کوئی مرے ہے، او دے سیدھا مسیتے آ کے رکھ، اتھے امام نماز پڑھے سی یا عام بندہ اس سے کھلو کے نماز پڑھ سی تے ثواب مل سی، اتھے پیا بزرگ فرماندے نے گل بھی تے سکتا ہے، اگر نیک ہے او دے واسطے تو جنت وچ بچھونا آ جا سی، اگر گناہگار ہے او تو گل گیا نا، اگر گناہگار ہے تو مصلا اتھے رکھے گل گیا، وہی مصلا اگر مسجد رکھدا امام نماز پڑھاندا یا عام بندہ نماز پڑھدا تے او نیکیاں گناہگار نو نہیں جانیاں سن۔ اور مسئلے دے نال اتفاق بھی کر دے ہو کہ نہیں؟ ہیں کر دے ہو؟ ہیں مسئلہ سمجھ آیا جے کہ اگلے گیا؟ ہے آ گیا جی؟ میرا برا ہی نہ کیتا کر۔ دوسرا یار ہے ویکھو نا، نماز جنازہ پڑھن واسطے چوتھے ضلع چ آ جانے تے فرض عین جڑا نماز ہے اے اٹھی کے نال دا ہمسایا مسیتے نہیں آمدا، جنازہ پڑھن واسطے چوتھے محلے چوتھے ضلع چ آمنے ہیں۔ جنازہ کی ہے فرض کفایہ تے کی آکھنے ہیں او یار میں نہ گیا تے میرا چاچا یا چاچے دا پتر یا میرا بھرا ناراض ہو جا سینج نہیں، خدا دے بندے جنازہ فرض کفایہ تو نہ آویں تو آنا بھرا چاچا ناراض ہو سی، جدو فرض عین پڑھن نہیں آمدا خدا ناراض ہے نا ہو سی۔ ہیں نماز دے بارے تکین جڑی فرض عین ہے کنے دفعہ قرآن ہے چاہے جنازے دے بارے بھی انہی تاکید کیتی گئی ہے، تو جنہ جنازے دا اہتمام کرنے ہیں کدے او دا بھی کیتا ہے۔ اکثر جنازے ساڈے نماز تو بعد ہوندے نے، انج نہیں اتھے جدو جائیدا او مولوی صاحب ذرا ٹھہری بھئی ہون کی مسئلہ بن گیا اجے وضو کر رہے، میں کہ سارے بے وضو جنازہ چکی آئے جے، مرن والا تو مر گیا۔ خدا دے بندے سرکار نے فرمایا عقل مند مومن ہو جڑا اپنے بھائی دی موت تو عبرت حاصل کرے، اے تو شودہ مر گیا، حضرت تینوں مرن والا پیغام دے کے جا رہے ہیں میرے مگر تم ہی آن والا ہے، تے اساں پھر بھی نہیں سکھے یا بول دے نہیں جے سن دے پے ہو؟ ہاں کوئی دین ہی سکھ لو، سلام پھرے پہلا بجن والے بندے پتہ نہیں امام صاحب سانو کی کرنا گے، دین سکھو۔ میرا دل ہونا نہیں کرا میں تمہیں سارے کھڑا کر کے نا میرے نماز سارے کھڑا کر کے میں ساری نماز سنا تے کو گلاں تو تم میرے خلاف جا کے باہر کرنی کرو، مینوں کہتا ضرورت ہے، نماز تاری نہیں ہونی مینوں کہتے میرے کہتے میں یتیم خانے پر ایک دن پچھلے ہفتے جنازہ پڑھان گیا، اتنے بابا ڈونگے شاہ کے بندن کیڑا ہے شاید تسی ویکھے ہوئے یتیم خانے جڑا ہے نا نیازی اڈا کراس کری دید ساتھ بڑا سارا قبرستان ہے، بابا ڈھنگے شاہ کے پتہ نہیں کیڑا ہے کوئی مینوں جانا جمعہ تو ساڑی جی مسجد نہ زیادہ لمبا جنازہ سی جمع غفیر سے جنازے دا، تو میں اتنے میرا سنگی ہے تو دا والد صاحب فوت ہوئے مینوں سدیا بھی جنازہ تو بنانا، میں اتنے جنازہ بنان گیا تو سارے کھلوتے اگے امیر لوگ بڑے بڑے جیباں ایڈے ایڈے موبائل پائے تے کھلوتے، تو میں کہ میرا دل میں تمہیں سنا ایک کو سنا، میں کہ سنا کھاں جن بھی سرمایہ دار کھاں سارے تھلے منہ ایک وچ بولاں مولوی صاحب ذرا ساڈی عزت رکھیں جان دے یار تو آپ ہی دس دے، تو میں کہ تواڈے ایڈے ایڈے موبائل رکھن دا تے کاٹن پان دا فائدہ کی، نماز جنازہ دا آمدہ کوئی نہیں پیا ہے۔ پیچھے غریب جہا بولیا پاٹے پرانے کپڑے سے کہا مولوی صاحب او میں سنائنا ہر شے میرے کو سونا، میں کہا میاں تو آ جا جدو اگے آ سنا لگا میں کہ بس تیرا ہو گیا، تو میرا دل کرے گا جناب بنا جائے میں سارا تھوڑے کو سنا، تو پھر آکھا میں دسو علماء تے کیویں زبان درازیاں کر دے اسی بہ کہ اپنی تو مولوی دی سوتھن اٹھتی سی، ایتھے مولوی سوتھن جھکی سی، ایتھے مولوی نے ختم لمبا پڑھیا ہے، ایتھے مولوی نے ختم چھوٹا پڑھیا ہے،
جیڑا چھوٹے تے لمبے تے لگا رہا وہی مولوی نو سد کے دین سیکھ لیندا. بولتے نہیں جی وہ دین سیکھ لیندے. دین نو ٹائم تو دیتا نا. دین تو دوری دا نتیجہ جڑا اج کل حشر ساڈا سے ساڈے نال ہوندے پے نے. بولتے نہیں انج ہے کہ نہیں ہے. دوسرا اگلا مسئلہ ہے قبر عموماً قبراں تے گھاس ہو جاندی ہے. وہ گھاہ تلا جی ہو جاندا ہے, وہ نہیں پٹنا چاہیے. کی نہ پٹو. کیوں؟ رد المختار علیہ یا دوسرے امام فرماندے نے اس واسطے جڑا تلا ہوندا ہے نا, جڑا گھاہ ہوندا ہے وہ ترو تازہ ہوندا ہے, وہ اللہ دا ذکر کردا ہے, تو تسبیح بیان کردا ہے. جڑا تسبیح بیان کردا ہے او دا ثواب مردے نوں پہنچدا ہے. جدوں تسی او پٹ رہے ہو تے دا مطلب ہے تسی اپنے میت دے خود دشمن بن رہے ہو, دا حق تسی خود ضائع کیتا ہے. بھئی تسی آپ تو دے پیچھے پڑھتے نہیں, چلو جڑا اللہ دا نہ ذکر ہو گھاہ کردا پیا, چلو او دا ثواب تو بیچارے نوں پہنچدا پیا ہے کہ نہیں. بولو جی بولو. اور دوسرا کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے نا, فوت ہو جاوے کوئی بندہ, تے جڑی ہے نا تعزیت او گھر دے وڈے افراد تو لے کے چھوٹے تک کرنی مستحب ہے. لیکن بیبیاں نال او بندہ کرے جڑا انہاں دا محرم ہوے. یہ نا ملے والے سارے ٹور پہ آ جائے کہ فوت کی ہوتے آخر جی مولوی صاحب نے کیا تعزیت کرنے واسطے آئے ہیں. نہیں, بیبیاں دے نال انہاں دا جڑا محرم ہے او کرن. باقی تساں بندیاں دے نال بچیاں دے نال لازمی انہوں آکھو میاں حکم ربی ہے, رب دی رضا ہے, او دی رضا سے صبر کرو. سمجھ آئی؟ بول دے نہیں جی. او کوئی مسئلہ بھی سن سمجھ آئی جے کوئی نہ ہے. دوسرا یہ ہے نماز جنازہ ایک دفعہ ہو گیا, نماز جنازہ ایک دفعہ پڑھیا گیا, کچھ لوگ ہن لیٹ ہو گئے نے تو آخر نے جی دوبارہ نماز جنازہ پڑھاؤ. اساں حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہیں, ساڈے اماماں لکھے دوبارہ نماز جنازہ ایک دفعہ ہی. کتنے دفعہ؟ ایک دفعہ. تو ساکھ مولوی کو دلیل میں دینا. اپنا بدایہ و سنایا کیڑی ہے مولوی کیڑے پھانو پا چھڑے, کیڑی کتاب دا والے سانوں کیا بتا. چلو نہ یاد ہو سی میں تو کر لو نا, با حدیث دا یاد ہو سی, کتاب نہ یاد ہوئے خیر ہے, کچھ نہیں ہوندا. میں حاضر ہاں, میں دس دیسا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھایا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ تو لیٹ ہو گئے تھے, کچھ نال آپ دے ساتھی بھی 8-10 ہور بھی آئے, تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھان دا ارادہ کیتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر نماز جنازہ دوبارہ نہیں بلکہ ساڈے نال ہن دعا شریک ہو جا. کی فرمایا؟ دعا چ. معلوم ہویا نماز جنازہ تو بعد دعا منگنا بھی مصطفیٰ دی. بولے نہیں نے سارے, حضور دی سنت جی. گل سمجھ آئی؟ کوئی مسئلہ بھی پلے پیا جے کہ کوئی نہ بہن دا کوئی مولوی پیا جے کوئی نہ. چلو دعا کر.